ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک واضح اور کھلا راستہ دیا ہے. اگر اس پر آدمی چلے تو دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہوگی اور منزل مقصود کو پائے گا اور آخرت کو پہنچے گا. اور ایسا صاف راستہ دیا ہے کہ جس میں کوئی اندھیرا نہیں، کوئی ظلمت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها ونہارها سواء او کما قال علیہ السلام. میں نے تمہیں ایک سفید راستے کے اوپر چھوڑ دیا ہے جو بالکل واضح ہے، اور جس کی رات اور جس کا دن دونوں برابر ہیں. برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں آدمی کہیں سانپ کہیں بچھو وہ اس کو ڈس دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے کہ اندھیرا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو راستہ آپ کو دیا ہے تو اس کی رات اور اس کا دن دونوں برابر ہیں. یعنی جس طرح تم دن میں بچ سکتے ہو اسی طریقے سے اس کی رات میں بچ سکتے ہو. اس میں کوئی پوشیدگی نہیں، اس میں ابہام نہیں، اس میں اندھیرا نہیں، یہ سب خالص اور واضح ہے. ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها ونہارها سواء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح راستہ دیا. چنانچہ بخاری شریف کے ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہے: الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے. یہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں عوام الناس کبھی بیچ میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم کس کے پیچھے چلے. تو میں تو عوام کو عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام کبھی اختلافی مسائل کو بھی لیتے ہیں، اس کا بھی حکم نکالتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو ان اختلافی اور فروعی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ چھوڑا ہے اس میں گنجائش ہے کہ آپ اس پہ چلے، آپ اس پہ چلے. آپ کے ہاں جو عالم آپ کی نظروں میں صاحب علم ہو، تقویدار ہو، اور آپ جانتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہے، یہ دنیا پرست نہیں ہے، یہ ہدایت پر جا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. ایسے مسائل بھی ہیں، لیکن بعض لوگ ان مسائل کو دیکھ کر دین اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے. میں آپ کو مثال دوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بخاری شریف کے حاشیے کے اندر لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ جنازے کے آگے پیچھے چلنا افضل ہے یا پیچھے چلنا افضل ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے چلنا افضل ہے. اس پر پوچھنے والا سائل کہتا ہے کہ شیخین حضرات تو آگے آگے جا رہے ہیں، اور شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام میں شیخین ابو بکر اور عمر کو کہتے ہیں، یہ دونوں بڑے صحابہ، وہ تو آگے جا رہے ہیں جنازے سے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے بعد کیا جواب دیا کہ ان حضرات کو خوب پتہ ہے کہ پیچھے چلنا افضل ہے، لیکن وہ امت کو آسانی دلانے کے لیے اور امت کو تکلیف اور
بچانے کے لیے آگے آگے چل رہے ہیں تاکہ امت تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ بالکل واضح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افضلیت ہے، فرض نہیں، واجب نہیں۔ اگر کہیں میت کے ساتھ چلنے والے ازدحام ہے، ہجوم ہے، کثیر تعداد لاکھوں کے افراد ہیں اور سب کو پیچھے چلنا ضروری ہو تو وہ پیچھے چلیں گے تو ظاہر ہے کہ مریں گے، ایک دوسرے کو دکم پھیل کے اندر زخمی کریں گے، مریں گے بھی ماریں گے بھی۔ تو کسی افضل پر مستحب پر عمل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا یہ تو جائز نہیں۔ اس لیے حضرات شیخین نے انہوں نے جواب دیا، امت کو حرج سے اور تنگی سے نکالنے کے لیے یہ کیا۔ اب یہ کتنی آسان بات ہوئی۔ اس لیے ائمہ میں اس مسئلے کے اندر فروعی مسئلہ ہے، اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے آگے جانا افضل ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پیچھے چلنا افضل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دائیں بائیں چلنا افضل ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور سارے ائمہ کے قول سامنے آ گئے، اس میں کتنی گنجائش اور سہولت ہے، تنگی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف وہ رحمت ہے۔ اب یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر اس صورت میں بھی امت کو مجبور کیا جاتا کہ تم ضرور پیچھے چلو گے یا ضرور آگے چلو گے یا ضرور دائیں چلو گے یا ضرور بائیں چلو گے، امت تنگی کے اندر مبتلا ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی پکڑ کر لائے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کا قرآن سنا، وہ قرآن کسی دوسرے لہجے کے اوپر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا لہجہ اور تھا اور عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے میں ماہر بھی تھے۔ انہوں نے اس صحابی کو پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قرآن پاک اس طریقے پہ نہیں پڑھتا جس طریقے پہ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے، اس صحابی سے پوچھنے کی بجائے پہلے ان سے فرمایا کہ چھوڑ دو، اور رنگ مبارک لال پیلا ہو گیا، غصے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے امت اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، آپس میں اختلاف سے بچو، اختلاف سے بچو۔ یعنی کسی کو مجبور کرنا اپنے رائے کے اوپر، اس پر ضرور عمل کرو گے، اس سے بچو۔ اس چیز نے امتوں کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جو آپس میں تفریقے کے اندر پڑ گئے، جماعتیں ان میں بن گئی جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے۔ یہ چیز اللہ جل شانہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو ایک تو ضمن یہ بات آ گئی کہ اختلاف سے بچنا چاہیے۔ جو واضح باتیں ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، یہ مشروع ہے، یہ غیر مشروع ہے، اس پر امت کو جمع کرے جو جائز ہے، جو حرام ہے، جو حلال ہے، جو حرام ہے اس سے بچنا۔ باقی جو اختلافی چیزیں ہیں اس میں علماء کی اپنے رائے ہوگی ضرور، اس لیے کہ وہ تحقیق کے مکلف ہیں، دین کا وہ یعنی منقح انداز میں امت کے سامنے پیش کرنے کے وہ مکلف ہیں، صاف ستھرا لوگوں کے سامنے پیش کر، ان کی رائے بدل سکتی ہے۔ اس کو آپ اس پر نہ لیں کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہے لہذا ہم دین پر عمل نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو بالکل صاف اور واضح چھوڑ دیا۔ جو واضح چیزیں ہیں اس کے بارے میں کوئی کہے سود حلال کہے، آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ کوئی عالم نہیں ہوگا جو سود کو حلال کہے۔ رشوت حلال ہے، جوا حلال ہے، شراب حلال ہے، وہ عالم کے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قطعی چیز کے خلاف اس کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے شراب حرام ہے، پیتا ہے، فاسق ہے، بڑا گناہگار ہے لیکن مسلمان ہے، لیکن وہ پیتا نہیں اور کہتا ہے شراب حلال ہے تو مسلمان ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایک حرام چیز کو جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اس کو حلال کہتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بالکل واضح چھوڑ دیا۔
کسی کی رائے کے اختلاف کی بنیاد پر دین سے متنفر ہونا یہ بدبختی، شومی قسمت اور محرومی ہے۔ اللہ جل شانہ دین کو مضبوطی سے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا کلام قرآن کریم، اور دوسرا میرا طریقہ، میرا راستہ۔ آپ نے فرمایا سنتی، میرا راستہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ایک سنت، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، نہیں، سنتی اس سے مراد یہاں پر راستہ۔ آپ کا راستہ عبادات میں کیا تھا، کس طریقے پر چلے، کس طرح عبادتیں کی، نماز کس طرح پڑھی، روزہ کس طرح رکھا، زکوٰۃ کس طرح دی، حج کس طرح کیا، یہ سارا اس میں آ گیا۔ آپ کا راستہ معاملات میں کیا تھا، کون سا معاملہ جائز تھا، کون سا ناجائز تھا، کس طرح امت کو تعلیم دی، یہ سارا آپ کا راستہ ہے، اس راستے میں داخل ہے۔ آپ کا راستہ معاشرت میں کیسا تھا، اپنے اور برائے حقوق کی ادائیگی میں کیسا تھا، ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور پڑوسی کے اوپر کیا حقوق ہے۔ آپ کا راستہ اس میں یہ سارا ایک ہی راستہ ہے۔ آپ کا راستہ اخلاقیات میں، ان تمام چیزوں کے اندر حقوق کی ادائیگی میں، یہ سب سنتی میں داخل ہے۔ بعض لوگ حدیث مبارک کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی ایک سنت کو بھی لیا تو بہت بڑا بات ہو جائے گا۔ مثلاً پانی کے اندر 3 گھونٹ میں پانی پیتا ہے، باقی سب مردار کھاتا ہے، حرام کے اندر مبتلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر رہا ہے؟ نہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، پوری کتاب اللہ کی جس میں عقائد سے لے کر اخلاقیات تک سب کچھ ہے، اور وہ سنتی، میری سنت، میرا طریقہ، پورا طریقہ، جتنے بھی احادیث ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو 12 لاکھ احادیث یاد تھی، تو یہ ساری سنت ایک حدیث نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 لاکھ احادیث کے اندر چھانٹ کر کتاب لکھی صحیح بخاری۔ یہ 7 لاکھ احادیث کا ذخیرہ سب سنتی کے اندر داخل۔ ایک بات یہ عرض کر رہا تھا۔ دوسری یہ کہ یہ راستہ بالکل صاف ہے، لیکن اس میں فتنے آئیں گے، اور ایک ہوتا ہے فتنہ، ایک ہوتا ہے تکلیف اور مصیبت۔ فتنہ اور چیز ہے، یہاں فتنے سے مراد یہ ہے جو آپ کے دین کو اور آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ ایسے فتنے جس سے جان کا خطرہ ہے، ایسی بیماری جس سے صحت کا خطرہ ہے، ایسا فتنہ جس سے مار جانے کا خطرہ ہے، ایسا فتنہ، ایسی چیز کہ جس سے گھر کے اجڑ جانے کا، گر جانے کا خطرہ ہے، سیلاب آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا، آپ نے کبھی شفقتاً ان چیزوں کے بارے میں بھی فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے سے امت کو بچایا، اس سے مراد وہ فتنہ ہے کہ جو انسان کے دین پر حملہ آور، اس کے ایمان پر حملہ آور، اس کے عقیدے کے اوپر حملہ آور، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ جس میں حق اور باطل کا پتہ نہیں چلے گا۔ راستہ بالکل صاف ہے، لیکن وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جو اس کی صفائی کو ظلمت و تاریکی میں مبدل کر کے انسان کو اس کی صفائی کا پتہ نہیں چلے گا، اور تاریکی کو ایسا خوشنما پیش کرے گا کہ انسان کو اس کے اندھیرے کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ظلمت ہے۔ وہ سمجھے گا کہ یہ چلنے کا راستہ ہے، یہ جانے کا راستہ نہیں، یہ حق ہے حالانکہ وہ باطل ہوگا، وہ سمجھے گا یہ باطل ہے حالانکہ وہ حق ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فتنوں سے پناہ مانگی، اور امت کو تعلیم دی ہے کہ اس سے پناہ مانگی۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن کلہا ما ظہر منہا وما بطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصور دعاؤں میں سے ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پناہ میں آتے ہیں تمام فتنوں سے، جو کھلے فتنے ہیں اور جو چھپے ہوئے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ اس میں دجال کا ہے۔ دجال کا فتنہ وہ تمام فتنوں کا رأس الفتن ہوگا، اس سے پہلے بھی فتنے ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ آدمی پہچانے گا نہیں کہ حق کس طرف ہے
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تم لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، ڈرو اس سے، یعنی بچو۔ اور بچنے کا مطلب یہ، ڈرانے کا مطلب یہ کہ ابھی سے اس سے بچنے کی کوشش کرو، راستہ الگ کرو، اس راستے کی طور نہ چلو جس راستے کے اندر یہ فتنہ آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا وقد انذر قومه من الدجال وقد انذر نوح قومه منه، کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو، اور نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول یعنی نبی مرسل وہ نوح علیہ السلام، اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام تو نوح علیہ السلام سے پہلے ہے، وہ تو ابو البشر تمام انسانوں کے بعد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں اترے تھے تو کوئی انسان نہیں تھا سوائے آدم علیہ السلام کی اور اس کی بیوی حوا کی، چنانچہ ان سے اولاد پیدا ہوئی، اولاد کی تربیت کرتے رہے، اللہ کا راستہ دکھاتے رہے، لیکن ان کے زمانے میں کوئی بت پرستی نہیں تھی۔ بت پرستی اور شرک اللہ جل شانہ کے ساتھ جو شروع ہوا تو وہ سب سے پیغمبر کون ہے؟ پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام۔ ایسے پیغمبر کو نبی مرسل کہتے ہیں کہ خاص قوم کی طرف بھیجا جائے کہ دیکھ وہ خطا راستے کے اوپر چل رہے ہیں، جا کر ان کی اصلاح کرنا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کا نام لیا کہ سب سے پہلے پیغمبر جو گزرے ہیں، رسول نبی مرسل، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، حالانکہ دنیا میں وہ پہلے گزرے ہیں۔ ان کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بیچ میں کئی انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا، اور وہ جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِمْ، بعض کا تذکرہ ہم نے تیرے اوپر بیان کیا اور بعض کا تیرے اوپر بھی بیان نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون کون پیغمبر گزرے۔ تو یہ سارے کے سارے انبیاء کے نام بعد میں آئے، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے دجال سے امت کو ڈرایا، ہر پیغمبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الرسل ہیں، آپ نے تو اتنا ڈرایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے مسجد سے باہر نکل کر جب باغات پر ہماری نظر پڑتی تو ہم اتنے خوفزدہ تھے کہ اسی باغ کے کھجوروں کے بیچ سے دجال ابھی نکلے گا اور ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں گمراہ کرنے کی اور فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن آج کل اس فتنے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، مسجد پر نہیں ہو رہا، محراب سے نہیں ہو رہا، مسجد کے اندر نہیں ہو رہا، ممبر کے اوپر نہیں ہو رہا، مدرسے کے اندر نہیں ہو رہا، ہوتا ہے، بعض حضرات کرتے ہیں۔ جس طرح زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا مسلمان اس فتنے سے غافل ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دجال ابھی کھل کر سامنے نہیں آیا، لیکن اس کا جال بچھ گیا ہے۔ اغفل جال پھوڑے دے دامے چھولے دے منگو بسین کے بیان نہیں ہوئے دام باؤں کے ہو پارے کے وہ کنڈے چنجے ہوں وہ تو کے ہو لس کنڈے ہوئے دو لس کنڈے ہوئے پارے کا بیان نہیں۔ تو دجال آیا نہیں، لیکن اس نے اپنا جال بچھایا ہے، اور سب سے بڑا جال جو اس وقت ہر شخص کو گھیرے ہوئے ہے وہ اسمارٹ موبائل ہے۔ اس کو ہم کچھ نہیں سمجھے، لیکن اس میں جو فتنہ ہے، جو مسلمان نسل کو خراب کر رہا ہے، بچوں بچیوں کو خراب کر رہا ہے، عوام الناس اور مولویوں کو خراب کر رہا ہے، مدرسہ اور مسجد کے اندر اس نے فساد پھیلایا ہے، اور باپردہ گھروں کے اندر شریف گھرانوں کے اندر اس نے فساد پھیلایا ہے۔ یہ دجال کا نیٹ ورک ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب اس میں مبتلا ہے، سب اس میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں اس نے پہلے یہ نکالا سادہ، پھر اس کے بعد یہ ابھی بات یہاں تک پہنچی، اور اس کو انسان کی اتنی بڑی ضرورت قرار دیا کہ آج سے کتنے سال پہلے نہیں تھا، تقریباً 40 سال ہو گئے۔ 40 سال پہلے یہ نہیں تھا، 2000 نہیں تھا، 2000 سے پہلے تھا، 40 سال پہلے تقریباً نہیں تھا۔ اس وقت بھی دنیا جی رہی تھی،
تجارتیں بھی ہو رہی تھی اور بیرونی ممالک سے ہو رہی تھی، کاروبار بھی سارے ہو رہے تھے، پی ٹی سی ایل 32۔ لیکن یہ جب سے نکلا ہے اس دجال نے، اس کے چیلوں نے اس انداز سے اس کو پیش کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا تو آپ کا سارا کاروبار ٹپ پڑ جائے گا، آپ دنیا میں جی نہیں سکتے معاشرے۔ یہ تصور بھی باور کرایا ہے، دماغ کے اندر یہ بات بھی بٹھائی، چنانچہ بولنے کے باوجود، نقصان کے سامنے کے آنے کے باوجود انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو ضروری کرا دیا۔ اور پھر آپ کی تجارت اور آپ کی ساری چیزیں اس مرحلے میں داخل کی ہے اس نے کہ سارے موبائل سے آپ کا کام نہیں